مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بارک ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ الشریف اذکروا موتاکم بالخیر۔ صلوات۔ قابل قدر جناب مولانا شیخ آغا مہدی صاحب قبلہ و مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں مرحوم و مغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی کی رسم چہلم کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے حقوق اموات۔ آج ہم
مرحومین کے حقوق پر بحث کریں گے. ایسی سوسائٹی میں ڈسیزڈ کے رائٹس کی بحث کرنا جہاں زندوں کے کوئی حق نہ دیتا ہو ہے تو بڑی عجیب سی بات، مگر مجبوری یہ ہے کہ اگر بیان نہ کیا جائے تو اور بھی انحطاط کا اندیشہ ہے، اور بھی تنزلی کا خوف ہے. ادائے وظیفہ کے طور پر آج یہ بیان کرنا ہے کہ مرحومین کے حقوق کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مرحومین کے حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ حقوق ہیں جو خصوصی ہیں، ایک وہ ہیں جو عمومی ہیں. ایک قسم حقوق کی واجبات ہیں، ایک قسم حقوق کی مستحبات ہیں. مثلا اذا مات ابن آدم قامت لہو قیامتہ، حضور نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کی انڈیویجول قیامت اسی دن ہوتی ہے جس دن اس کی روح بدن سے نکل جاتی. ایک ہے اجتماعی قیامت، وہ سب کی اکٹھی ہوگی، اور ایک ہے انفرادی قیامت، وہ اس دن قیامت آ گئی کہ جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا. مولا کائنات نے اس انسان کی بے بسی کا تذکرہ یوں کیا کہ مسکین ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا بڑا مسکین ہے، مکتوب العمل مکنون الاجل. اس آدم کے بیٹے کی مسکینی اور کیا ہوگی کہ ہر ایکشن اس کا لکھا جا رہا ہے اور اسے موت کے دن کی خبر نہیں دی گئی. اگر اسے موت کے دن کی خبر ہو جاتی تو اس دن سے ایک دن پہلے توبہ کر لیتا. بلکہ یوں کہوں کہ یہ انسان آنے پر بھی مجبور تھا اور جانے پر بھی مجبور ہے. نہ کوئی دنیا میں آنے کا آپشن رکھتا تھا، نہ جانے کا کسی کے پاس آپشن ہے. انسان وجود ہے مجبور، آیا تو مجبور، گیا تو مجبور. بیچ میں جو تھوڑا سا مختار بنا اسی میں کبھی فرعون بننا چاہتا ہے، کبھی شداد بننا چاہتا ہے، کبھی نمرود بننا چاہتا ہے. قرآن نے بھی اس کی بے بسی کا یوں تذکرہ کیا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اس بیچارے انسان کو تو یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا جو کل آئے گا وہ کیسا ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسے یہ بھی خبر نہیں پیدا کس مٹی میں ہوا تھا، دفن کس مٹی میں ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت میرے ہم وطنوں نے کبھی، بر صغیر والوں نے یہ سوچا بھی ہو کہ ہماری تدفین امریکہ میں ہوگی. اسی کا ذکر قرآن کر رہا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو اب یہ انسان جو ایک مجبور وجود آیا اور خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور وجود بھیجا گیا. نہ اسے سردی اچھی لگتی ہے، نہ گرمی اچھی لگتی ہے، نہ سختی اچھی لگتی ہے، نہ نرمی اچھی لگتی ہے. میں نے کتنے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کو امارت نہیں بھاتی، کتنے ایسے غریب ہیں جن کو غربت اچھی نہیں لگتی. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، یہ انسان کا تعارف ہے. اب وہ انسان جو ہر وقت شکایت ہی شکایت کرنے والا ہے، اس کے بارے میں جو حق رکھا، پہلا حق مرنے کے بعد وہ یہ رکھا کہ جیسے ہی قریب موت ہو تو انفصال روح و بدن سے پہلے اسے قبلہ رخ
लेटा दो। कभी आपने गौर किया है कि ये जो मैयत को किबला रुख इख्तिजार, इसको शरई इस्तिलाह में इसको कहते हैं इख्तिजार। ये वाजिब है, सुन्नत नहीं है। इख्तिजार मैयत, मैयत को वरसा किबला रुख लेटाएं, और मैयत अगर खुद होश में हो तो वो अपने आप को खुद ब खुद किबला रुख कर दे। ऐसा लेटे या ऐसा लेटाया जाए कि अगर उठे तो रुख किबला की तरफ हो। ये हक रख के अल्लाह की जात ने बयान कर दिया है कि जब तू आया था तो हमने अजानो इकामत कहलवाई थी, जा रहा है तो वजूबन रुख काबा की तरफ कर रहे हैं। अब तेरी अपनी मर्जी है कि हमसे दूर रहे। हम तो तेरे बचपन से लेके मौत के आखिरी हयात के आखिरी लम्हे तक ये चाहते हैं कि तेरा रब्त हमसे रहे, हमसे दूरी इख्तियार न करे। अल्लाह की तो ये ख्वाहिश है, इसीलिए जाते हुए नमाज भी हुई, आते हुए नमाज न थी, अजान थी, इकामत थी, जाते हुए नमाज है, अजान भी नहीं, इकामत भी नहीं। शायर ने बड़ा खूब कहा, आते हुए अजान, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चल दिए। हम तो पता नहीं क्या समझते हैं जिंदगी को, ये तो एक ख्वाब सा लगता है कि आए ही थे कि चल दिए। अजान और इकामत और नमाज में वक्फा ही कितना होता है। इंसान चाहे अपनी लाइफ की डेफिनेशन मेटेरियलिस्टिक वे में या स्पिरिचुअल वे में कुछ कर ले, अल्लाह की नजर में हयात इंसानी की तारीफ यह है कि अजान और इकामत हो चुकी है, इंतजार नमाज है। कोई भी अजान और इकामत के बाद इंतजार नमाज में गुनाह नहीं करता। यही अल्लाह फरमाना चाहता है कि जिंदगी बगैर गुनाह के गुजार दी तो फिर जिंदा हो, अगर गुनाह से गुजारी तो जिंदा रह के भी मुर्दा। पहला हक मरहूम के लिए वरसा पर यह हुआ जो ड्यू है, मस्ट है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, फर्ज है, वाजिब है, इख्तिजार इलल काबा। हमारे यहां अमेरिका में एक नई थिंकिंग, नई थियोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी, नई जूरिस्प्रूडेंस, नई शरीयत, नया वे ऑफ लाइफ डेवलप हो रहा है। मसलन किबला रुख करना और किबला रुख न होना, यह बात चीजों में वाजिब है। हमारे यहां इसको बिल्कुल सेकेंडरी शुमार कर दिया गया। पर इशारे समझते जाइएगा, एक नई शरीयत डेवलप हो रही है कि जो चीज हमें पसंद है उसे शरीयत बना लो, जो हमें पसंद नहीं है उसे शरीयत में से ड्रॉप कर दो। लिहाजा शरीयत वो है जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में, नस्से सरीह में, नस्से सरीह में यह है कि किबला रुख कर दिया जाए मैयत को। उसके बाद वाजिब है मैयत के लिए सलातुल जनाजा। अलबत्ता यह वाजिब किफाई है, तजहीज़ो, तगफीनो, तगसीलो, तदफीन, ये सब के सब वाजिब है। मैयत को गुस्ल देना भी फर्ज है, वाजिब है, यह भी वाजिब किफाई है। कफन पहनाना भी वाजिब है, यह वाजिब किफाई है। नमाज का पढ़ना भी वाजिब है, वाजिब किफाई है। तदफीन भी वाजिब है, एहतिजार भी वाजिब है, मगर किफाई। ये पांचों के पांचों वाजिब किफाई है। वाजिब किफाई वो होता है कि अगर एक या कुछ लोग कर दे तो दूसरों से वो वाजिब साकित हो जाता है, और अगर कोई भी न करे तो सारा शहर पकड़ में आएगा, सारे रिश्तेदारों पे अजाब होगा, सारे रिलेटिव पे, सारे जानने वालों को अल्लाह रैत में मुब्तला कर देगा कि तुमने ये वाजिब अंजाम क्यों नहीं दिया। जिहाद भी वाजिब किफाई है, जिहाद भी वाजिब ऐनी नहीं है।
اگر چند لوگ چلے جائیں جہاد کے لیے تو آپ سے جہاد ساکت ہو جاتا ہے، بشرطے کہ معصوم جہاد کا اعلان فرمانے والے ہوں۔ ہمارے ہاں شیعہ اسکول آف تھاٹ میں، فقہ جعفریہ میں، شریعت محمدیہ میں غیر معصوم کو جہاد کا آرڈر کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا، معصوم کو رائٹ ہے، پھر بھی واجب کفائی ہے، یعنی واجب عینی تب بنے گا کہ جب حضور یا امام نام لے کر کہہ دیں کہ فلاں تمہارے اوپر جہاد پر جانا واجب ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں میں اور آل محمد کے مخالفوں میں یہ ما بہل امتیاز رہا، جہاں واجب کفائی تھا حضور کے دور میں وہاں علی نے ساری جنگیں جیتی ہے، اور جن جنگوں میں لوگوں پہ واجب عینی تھا اس سے وہ فرار کر کے چلے گئے۔ یہ فرق ہے علی والوں میں اور علی کے دشمنوں میں۔ اب یہاں پر مرحومین کے جو حقوق طے ہو رہے ہیں یہ سمجھتے جائیے۔ ایک اور چیز جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں بالکل عنقا بنتی جا رہی ہے وہ مرحومین کی یاد ہے۔ ایک صاحب فوت ہو گئے، ہمارے وہ قریبی دوست تھے، ان کا تعلق ایک بڑی ریاست سے تھا۔ اس ریاست میں جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بارے میں کہ وہی مجھے غسل دیں، وہی کفن پہنائیں، وہی جنازہ پڑھائیں، وہی میری تدفین کریں، وہی میری مجلس پڑھیں۔ خیر ہم نے سارے فرائض انجام دیے احتضار کے علاوہ، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے فوت نہیں ہوئے تو قبلہ رخ ہم انہیں لٹا نہیں سکتے تھے، باقی ہم نے ان کے واجبات انجام دیے اور مستحبات بھی ان کو بخشے۔ عرصہ گزر گیا، 12 سال کے بعد اس اسٹیٹ میں ایک اور جنازہ پڑھانے اور تدفین کرنے جب میں گیا تو واپس آ رہا تھا کہ مرحوم کا گھر قریب پڑتا تھا ہائی وے کے۔ میں نے چاہا کہ آج ان کے بیٹے کو کال کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کال کی تو انہوں نے کہا، ان کے فرزند نے، کہ فرمائیے مولانا انکل کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھئی تمہارے بابا بڑے ناراض تھے، کیا خواب میں ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں، بیداری میں ملے تھے۔ اب وہ حیران سے ہو گئے کہ بیداری میں ان کو کیسے ملے؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ بیداری میں ہم ان کی قبر پہ گئے تھے اور ہم نے ان کی قبر پہ جو سراسیمگی دیکھی، جو اداسی دیکھی، ہم ان کے دوست ہیں، ہم سمجھ گئے کہ زبان حال میں وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد 12 سال ہماری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے تو ایسے ہی گیس لگایا، وہ گیس ہمارا صحیح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کرے مولانا انکل، امریکہ کی زندگی ہے۔ ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ 12 سال میں ہمیں موقع نہیں ملا کہ بابا کی قبر پہ جا سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا بھی انجام ہونے والا ہے، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ جو یہاں پر اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑی مشکل سے اگر 1 آدھ سال تک یاد کر لیا تو کر لیا، ورنہ تو وہ بھی آئندہ چل کے بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ اب آج ایک فکر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو زندگی میں اچھائی نہیں کر کے گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، اب کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ بہتر شریعت جانتے ہیں یا حضور شریعت کو بہتر جانتے ہیں؟ آپ بہتر شریعت جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے شریعت کو؟ اسی لیے تو یہ واقعات میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، وہاں پر ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی گزر جاؤ، کہیں یہ تپش تمہیں اپنے لپیٹ میں نہ لے لے جو اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، زیادہ دیر بھی نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عذاب قبر نہیں ہو رہا۔ حضور نہیں فرماتے کہ جلدی گزر جاؤ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
जाते हुए तो आपने फरमाया था जल्दी गुजर जाओ, आते हुए ये कौन सा यू टर्न आ गया कि उसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, तपिश नहीं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इस मरने वाले का एक छोटा सा बच्चा रह गया था, आज उसने मोहल्ले के आलिम के पास तालीम कुरान शुरू की, आज मोहल्ले के आलिम ने उसे पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मासूम लबों की ये आवाज अर्श इलाही से टकराई तो अल्लाह ने फरिश्तगान ने अजाब से कहा, जिसका मासूम बच्चा अपने मासूम लबों से हमें रहमान और रहीम कह रहा हो, उसे जलाते हुए हमें हया महसूस होती। तो आपने मुलाजा फरमाया नेकी तो वहां पहुंच रही है, रनिंग अकाउंट तो वहां पहुंच रहा है। अगर अमेरिकन फिक्र वालों का ख्याल रखा जाता तो अल्लाह को चाहिए था कि जैसे ही मुर्दे पे मिट्टी डाल दी जाती तो उसका अकाउंट बंद हो जाता, जैसे बैंक का अकाउंट डिसीज्ड का फौरी बंद हो जाता है, लेट का मरहूम का अकाउंट उसी दिन से बंद हो जाता है जिस दिन से वो मर जाता है। मगर बंदों के अकाउंट में, बंदों के बैंक में और अल्लाह के बैंक में यह फर्क है। वो फरमाता है मैंने अकायद का अकाउंट तो बंद कर दिया है, कोई अपने काफिर बाप को अच्छाई करके मोमिन नहीं बना सकता, अलबत्ता फुरूए दीन का अकाउंट क़यामत तक खुला है। कोई भी अगर लाशूर में भी इसके लिए नेकी भेजेगा, मेरे फरिश्ते फौरन सवाब कब्र में पहुंचा देंगे। उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। बहुत सारे हमारे अहबाब के बच्चे बच्चियां अहले खाना तो थक गए हैं, अपने अपने मरहूमीन को याद करने में खस्ता हो गए। एक साहब हमसे अपने वालिदैन के लिए एक मजलिस सालाना पढ़ाते थे। एक साल इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी कॉल आ गई कि मौलाना हुजूर इस दफा वो मजलिस नहीं होगी। हमने समझा शायद हमारी जाकरी में कुछ ठंडापन आ गया है, तो हम कुछ मेहनत करें और कुछ और आयतें हदीसें हम याद करें। बाद में हमें पता चला, हमने उनको कॉल कर ली, उनसे हमारी बेतकल्लुफी थी। मैंने कहा दोस्त मजलिस तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना बता दीजिए कि मजलिस हमारी वजह से बंद हो रही है या आपकी अपनी वजह से बंद हो रही है। तो उन्होंने कहा हमने सोचा है कि जो माँ बाप पे पैसा हम खर्च करते हैं वो क्यों ना हम फेस्टिवल में दे दें। फलां जगह मेला लगता है फलां बर्रे सगीर के शहर में, हम क्यों ना उस फेस्टिवल में दे दे। मैंने उनसे कहा वहां तो नाच गाना भी होता है। कहा हाँ उसी तरफ हमारा पैसा लगेगा ताकि हमारे मरहूमीन को फायदा हो। कुछ लोग तो इस तरह मरहूमीन को डिक्टेशन के तरीके से बख्शवाना चाहते हैं कि अल्लाह अपनी मर्जी से न बख्शे, हमारी मर्जी से माफ फरमाए। अब आप ईमान से बताइए कि मजलिस हुसैन में पैसा लगाना और मेले में पैसा लगाना ये इक्वल है। इसलिए हुजूर ने क्लियर फरमा दिया उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने अपने मरहूमीन को खैर से याद करना, शर से याद न करना। शर नहीं पहुंचेगा, शर अजाब का सबब होगा, खैर बाइस से सवाब होगा। बल्कि मैं एक हदीस शरीफ भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा मातब्नु आदम, अगर आदम का बेटा मर जाए, इंसान मर जाए, वह यशहद अर्बऊन, 40 लोग ये गवाही दे दें, 40 लोग ये गवाही दे दें और वो कह दे इन्नहू होवा काना अला खैरिन, कि ये मरने वाला बहुत ही अच्छा था, खैर पर था। तो अल्लाह फरमाता है इन 40 मोमिनीन और मोमिनात की गवाही की वजह से मैं उसे अहले खैर ही कर देता हूं। इसीलिए आप देखें जो आप नमाज जनाजा
پڑھتے ہیں. بیسیکلی یہ نماز تو ہم اصطلاحاً کہہ دیتے ہیں, جیسے نماز عشق کہا جاتا ہے, وہ سجدے والی نماز تھوڑی ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں فاتحہ نہ ہو. رکوع و سجود کے علاوہ نماز نہیں ہے. یہ بیسیکلی صلاۃ الجنازہ ہے. صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا, یہ دعائے جنازہ ہے. اس لیے تو اس میں رکوع نہیں, سجدہ نہیں, بلکہ اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں. ذرا غور کریں, کوئی واجب آج تک ایسا, خاص طور پہ نماز جیسا کوئی واجب, طواف ہو گیا مثلا, جو نماز کے قریب قریب واجب ہو, کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس میں طہارت کی شرط نہ ہو؟ یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ جو غسل دے رہا ہے, اگر اس نے مس سے میت کر لیا ہے تو اس پر تو غسل مس سے میت واجب ہو گیا ہے. اللہ اس غسل دینے والے کو بھی طہارت کی شرط کی وجہ سے محروم جنازہ نہیں کرتا. ہماری شریعت اپنی کنڈیشن پیچھے لے جائے گی, تمہاری محبت برقرار رہنی چاہیے. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اس لیے نماز جنازہ کے اندر شرط ہی نہیں ہے طہارت کی. اب وہاں پر آپ دیکھتے ہیں, ابھی پرسوں ایک جنازہ ہوا تھا, اور آج کل ہمارے ہاں جہاں سے میں آج حاضر ہوا ہوں, وہاں جنازوں پہ لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں کم ہو رہی ہیں, آج کل مارکیٹ کم ہو گئی ہے لڑائی کی, تو اب جنازوں پہ لڑائیاں شروع ہو گئی. پرسوں بھی اتفاق سے بہت بڑے کمیونٹی لیڈر کا جنازہ تھا, یوں سمجھیے کہ نیو یارک کے قائد اعظم کا جنازہ تھا. تو میں بھی اس میں گیا ہوا تھا. ظاہر ہے ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں, مگر ہم جاتے ہیں ایسے جنازوں میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اس لڑائی میں مصالحت کا کردار محمد و آل محمد کے ماننے والے ایک طالب علم ہی نے ادا کیا, الحمدللہ. تو وہاں پر بھی میں نے یہی بتایا, جب انہوں نے کہا کہ 4 تکبیر جنازہ, تو میں نے ان سے کہا امام صاحب سے کہ آپ ہمارا بھی ذکر کر دیں, اس لیے کہ ہم 5 والے, ظاہر ہے ہم 5 پڑھیں گے. تو اتفاق سے رائٹ سائڈ پہ ہمارے جتنے بھی آفیشلز ہیں, کانگریس مین بھی کھڑے تھے اور سینیٹر بھی کھڑے تھے, وہ مجھے دیکھ رہے تھے. ان سب کے سب نے ہاتھ کھول کے جنازہ پڑھا, اور لیفٹ سائڈ والوں نے ہاتھ باندھ کے جنازہ پڑھا. جب جنازہ ختم ہوا تو ٹیلی ویژن والوں نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ جتنے نیو یارک کے آفیشلز ہیں انہوں نے تو ہاتھ کھول کے پڑھا ہے, تو میں نے کہا لکھ دیجئے کہ وہ سارے کے سارے اندر سے شیعہ ہیں. تو گویا یہ جو جنازہ ہے یہ واجب ہے, مینڈیٹوری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں, اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک نازل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. بار الہ, ہم اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. گویا 40 لوگ اگر جنازہ پڑھ لیں تو سمجھو میت جنتی. یہی حضور کی حدیث تھی نا کہ 40 لوگ گواہی دے دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اب دوسرے فرقوں کے جنازے بھی چیک کر لیجئے گا, آن لائن پڑے ہوئے ہیں, ان میں لفظ خیر آتا ہی نہیں ہے. جب سے حیا علی خیر العمل یعنی ولایت مولا علی کو چھوڑا ہے, دین سے خیر رخصتی ہو گیا. تو مرحومین کے لیے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے مرنے والے کا بڑے بیٹے پر کہ وہ مرنے والے کے جو ڈیوز ہیں انہیں ادا کرے. اس پہ واجب ہے, فرض ہے. جس طرح اس کی اپنی نماز اس پہ واجب ہے, اسی طرح اس کے باپ کی نماز بھی ادا کرنا جو رہ گئی ہے, مس ہو گئی ہے, وہ واجب ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایک اوور کانفیڈنس کا رواج بڑا ہو چکا ہے کہ 2-4 سال اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے اپنے آپ کو ابو ذر سمجھنے لگ جانا. جی ہاں, ہم اپنے آپ کو سلمان سمجھتے ہیں اگر 2-3 دفعہ زیارت کر کے آ گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میرے والد زندگی میں ان کی کوئی نماز تہجد قضا نہیں تھی, ایک عالم بعمل تھے,
آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی قبلہ کے استاد تھے میرے والد. زندگی میں کوئی تہجد قضا نہیں، نہ کبھی خمس زکات میں سے کوئی پیسہ مس کیا، نہ کوئی واجب ترک کیا، نہ کوئی روزہ. پھر بھی انہوں نے مرتے وقت مجھے وصیت نامہ لکھا، مجھے خط بھیجا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ زندگی کی ساری نمازیں ٹھیک ہوں گی، کم از کم 1 سال کی نماز قضا خود یا کسی سے ادا کروا دینا، اس لیے کہ قبر کی منزل بڑی مشکل ہے. بڑے بڑے مراجع کرام وصیتیں کر کے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو وصیت کا رواج ہی نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وصیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا کہ ہر رات کو وصیت کر کے سوئے، ہر رات کو اپنے اکاؤنٹس کا، اپنے اعمال کا اکاؤنٹ رکھ کے سوئیں اور وصیت کر کے سوئیں. لین دین کی وصیت ہے، حقوق اللہ کی وصیت ہے، حقوق الناس کی وصیت ہے. تو اب ذرا یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے نماز روزہ. ہمارے ہاں مراجع کرام کے پاس نجف اور قم میں صرف نماز و روزہ اجارہ یا رد مظالم کے اتنے پیسے آتے ہیں کہ جن طلبہ کے پاس مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جائیں ان کو جتنے پیسے چاہیے ہوں نماز اجارہ، روزہ اجارہ وغیرہ کے عوض ان کو مل سکتے ہیں. اتنی زیادہ مارکیٹ ہے. بعض مراجع کے پاس تو 10 ملازم ہوتے ہیں صرف نماز اجارہ، روزہ اجارہ کے پیسے وصول کرنے والے اور طلبہ کو وہ فرض تفویض کرنے والے، تاکہ وہاں سے پیسہ آتا جائے اور جو لوگ مستاجر ہوں ان تک پیسہ جاتا جائے. ہمارے ہاں اس چیز کا بالکل رواج نہیں ہے. زکات و خمس اگر دے کے مرنے والا نہیں گیا تو بھی واجب ہے. بہت ساری چیزیں، حج ہے مثال کے طور پر، حج کا ادا کرانا، خاص طور پہ جب پیسہ چھوڑ کر گیا ہو مرنے والا تو رشتہ داروں پر واجب ہے کہ اس کے تمام ڈیوز کو ادا کروایا جائے. اب اسی طریقے سے یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو امریکہ میں میرے خیال میں جینا اتنا مشکل نہیں جتنا مرنا مشکل ہے. مرنا یہاں بہت مہنگا ہے اور اس کے باوجود جو سب سے زیادہ سختی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر جانے کا. حالانکہ زاد المعاد میں ایک روایت ہے، مجلسی لکھتے ہیں کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو سب کے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنا حصہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر 2-3 شب جمعہ ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھا جائے، کھانے پہ فاتحہ نہ دلایا جائے، نظر و نیاز نہ کی جائے، تو وہ بارگاہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ خدایا اب ہمیں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہ بھیجنا، ہمیں کہیں اور بھیج دینا، اس لیے کہ وہ ہمیں فراموش کر چکے. خاص طور پر شب جمعہ کو لیلۃ احیاء الاموات کہا گیا ہے. یہ وہ رات ہے جس میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ 3 راتوں کے جو اعمال شب 19، شب 21 اور شب 23 کے آپ انجام دیتے ہیں، ان لیالی کو بھی لیالی احیاء الاموات، وہ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ مردے زندہ ہو کر آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ جو نمازیں مرحومین کے لیے 102 رکعت پڑھتے ہیں، آپ جو سورۃ القدر پڑھتے ہیں، آپ جو شب بیداری کرتے ہیں، یا شب جمعہ میں آپ جو حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اخلاص کو پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، مجلس حسین قائم کرتے ہیں، عزاداری حسین کرتے ہیں، اس کے سبب میرے اور آپ کے مرحومین کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. اگر وہ مردہ ہوتے ہیں تو اللہ ان برکتوں سے انہیں اس دنیا برزخ میں زندہ کر کے اہل بیت کے حجروں میں پہنچا دیتا ہے.
اس لیے یہ شب جمعہ کا رواج تو بالکل آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے. اکثر امام بارگاہوں میں شب جمعہ تقریباً اعمال شب جمعہ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ حتی الطیور فی جو الہوا والسمک فی الماء یستغفرون، سمندروں کی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور والوحوش، جنگل کے جانور، یہ سب بھی شب جمعہ میں شب جمعہ کی عبادت کرنے والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ 6 راتیں 6 دن بندے انتظار کرتے ہیں اللہ کا. شب جمعہ میں اللہ انتظار فرماتا ہے بندوں کا. قطار اندر قطار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، حل من طالب الرزق، ہے آج شب میں اللہ سے کوئی رزق کا مطالبہ کرنے والا. حل من مستغفر، ہے کوئی آج اللہ سے استغفار کرنے والا. حل من تائب، یہ صرف ان لیال القدر کے لیے نہیں بلکہ لیلۃ الجمعہ کے لیے بھی ہے. اس شب میں 24 گھنٹے عمل انسان کا مضاعف کر دیا جاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آپ ایک نماز پڑھیں شب جمعہ یا روز جمعہ میں، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے نامہ اعمال میں کئی نمازیں درج فرما دیتا، کیونکہ یہ شب مردوں کو زندہ کرنے کی شب ہے. یہاں پر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو کچھ ہم بھیجتے ہیں وہ ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے. اس کی مثال، اور جو خود ہم لے کے جاتے ہیں وہ بھی پہنچتا ہے. بلکہ مولا کائنات کا یہ جملہ بھی سماعت کر لیجئے. مولا فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو الناس یسألون ماذا ترک والملائکۃ یسألون ماذا اخذ، بندے قبر پہ کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کے مرا ہے، اور فرشتے قبر میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا کیا لے کر آیا ہے. اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو. خیر وہاں پہنچتا ہے. کوئی بھی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے، اب خیر سے مراد بھی سن لیجیے، قرآن نے خیر کہا ہے قرآن کو، حدیث نے خیر کہا ہے اہل بیت کو. قرآن یہ کہتا ہے ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، ابھی ابھی آنفا، ابھی کیا نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے اے مسلمانوں؟ قالوا خیرا، مسلمان کہتے تھے خیر نازل ہوا. تو قرآن خود خیر ہے. اور حدیث شریف میں آیا ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ، اے آل محمد جب خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اول خیر بھی تم ہو، اصل خیر بھی تم ہو، ملجا خیر بھی تم ہو، مأوى خیر بھی تم ہو. کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے دھندے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ارواح ہوتی رہے، نظر ہوتی رہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری چیزیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. یہ دونوں مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا تو حضور اس کے گھر جاتے، فاتحہ پڑھتے، مسجد میں فاتحہ ہوتا، جہاں چلتے حضور تعزیت پیش کرتے. حضور کئی بار اس مردے کی قبر پہ جاتے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے، اور وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو مرنے والے کے وہ رسا کھانا کھلاتے تھے. اور باقاعدہ یہی طریقہ ہوتا تھا جو آج طریقہ مرسوم ہے. ہاں ہو سکتا ہے 1435 ہجری کا طریقہ
اور ہو. پہلی صدی ہجری کا طریقہ یہی تھا جو آج ہمارے ہاں مرسوم ہے. لہذا اپنی فکر کو ڈیولپ کیجئے محمد و آل محمد کی فکر کے تحت. آل محمد کی فکر سے ہٹ کے ڈیولپ نہ کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ آپ کو بہت پیسہ دے, بڑے سائنٹسٹ بنے, آپ بڑے ڈاکٹر بنے, فزیشین بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و مال میں اضافہ کرے, عہدے دے, درجات دے, مگر آل محمد کی فکر سے تصادم کی کوشش نہ کیجیے گا. یہ آج کی تقریر کی تھیم ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے قرآن بھی پڑھتے رہیے گا کیونکہ قرآن خیر ہے. آل محمد کا ذکر بھی کرتے رہیے گا اس لیے کہ آل محمد کا ذکر خیر ہے. تو کیا یہ اچھا طریقہ ہے مجلس فاتحہ میں, مجلس سوئم میں, مجلس چہلم میں, مجلس برسی میں ختم قرآن بھی ہو جائے اور اس کے بعد مجلس حسین میں ذکر محمد و آل محمد بھی ہو جائے. یہ حقوق ہیں مرحومین کے جو بعض ڈیو ہیں, بعض ریکمینڈڈ ہیں. اگر آپ کسی کے دوست ہیں, وہ دوست آپ کا مر گیا, ایک اور اصطلاح سن لیجئے, میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمت کو ختم کروں. آپ کے ذہن میں آیا کہ میرا دوست فوت ہو گیا. ابھی اتفاق سے میرا ایک دوست, میرا کلاس فیلو, ایک آیت اللہ نجف کا, ابھی میں جب اس سال حج پہ گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے. اتفاق سے اس سے پہلے حج کے موقع پر $1000 انہوں نے میرے پاس امانت رکھوایا تھا کہ میں اگلے سال حج پہ آپ سے لے لوں گا. اب میں جو حج پہ ان کا $1000 لے کر گیا تو وہ فوت ہو چکے, رحمت خدا میں جا چکے, کوئی ان کی وصیت بھی نہیں ہے. میں نے معلوم کیا, ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ وغیرہ کے بارے میں, تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ کوئی ان کا وارث بھی موجود اس وقت نہیں ہے. وہ نجف میں بالکل اکیلے تھے, یکا و تنہا تھے. اب مجھ پہ کیا ضروری ہے وہ $1000 میں ان کا اپنے پاس رکھوں یا وہ میں راہ خدا میں خرچ کروں؟ وہ مجھ پہ ضروری ہے کہ میں اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے ان مرحوم کے لیے تحائف ارسال کروں تاکہ ان کی روح مجھ سے سیٹسفائی ہو جائے کہ جو حق تھا میں نے ان کا ادا کر دیا. اگر $1000 امانت رکھا ہوا تھا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں $1000 پلٹاؤں, تو کیا اولاد پہ, اہل خانہ پہ واجب نہیں ہوگا جن کو پوری لائف کی نعمت سے مرنے والا مالا مال کر کے گیا ہے اور کتنی زحمتیں اس نے اٹھائی ہیں؟ کیا ان پہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے صدقات جاریات کا سلسلہ جاری رکھے؟ اللہ کی ذات نے تو بہانہ تلاش کیا ہے بندے کو معاف کرنے کا کہ اگر 40ویں نسل میں بھی کسی نے ایک نیکی کر دی تو اس بندے کو میں 40 نسلوں کے بعد بھی معاف کر دوں گا. یہ اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو. ظاہر ہے کہ یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں یہ مرحوم نہیں کھاتے. ہم جب بچے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرحوم کھاتے ہیں, کہ کسی حجرے میں رکھ دیا جاتا ہے, وہ آ کے کھا جاتے ہیں. اس لیے ہم وہی چیزیں رکھتے تھے جو مرحوم کو زیادہ پسند ہوتی تھی. تو یہ وہ نہیں کھاتے, کھاتے ہم ہیں, ثواب ان کو جاتا. دیکھیے عجیب ہے, یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایسا رننگ اکاؤنٹ آپ نے کبھی نہیں سنا دیکھا ہوگا کہ چیز کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع ہو مگر منفعت کسی اور کی ہو رہا ہے. کھا مختار رہا ہے, پہنچ مجبور کو رہا. یہ عجیب ٹرانسفر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. ابو ذر کے بارے میں ایک جملہ سن لیجئے. ہمارے ایک صاحب تھے, بہت پڑھے لکھے, ابھی حال ہی میں ہماری ان سے ملاقات ہو گئی کہیں ایئرپورٹ پر. ہم آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ ابو ذر کو ابو ذر کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا. میں نے کہا ان بیچاروں کے پاس تو مال ہی نہیں تھا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زال سے زر ہے, زا سے زر نہیں ہے, جو زر سے مراد
سونا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ذال ہے، ذال. اسی ذال والی زر سے ذریت ہے، نسل. یہ جو ذریت کا لفظ ہے اسی زر سے نکلا ہے. اور عالم زر آپ کو تو علم ہے، وہ عالم زر جو عالم ارواح تھا اسے عالم زر کہا جاتا ہے. تو ابو ذر قبر پہ اپنے بیٹا فوت ہو گیا تو قبر پہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے صرف یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ فرشتوں نے میرے بیٹے سے کیا پوچھا اور میرے بیٹے نے فرشتوں کو کیا جواب دیا. بس تقریر تمام ہو گئی. یہ صرف مجھے معلوم ہو جائے. اب دیکھیں کائنات بنی ہے محمد و آل محمد کے لیے، خاص طور پہ بی بی پاک علت غائیہ رسالت و امامت. ہمیشہ مجالس میں عرض کیا ہے اور آئندہ سالوں میں بھی جب حاضر ہوں گا عرض کرتا رہوں گا، مگر ایک بات ذرا سن لیجئے. وہ بی بی پاک جو امامت و رسالت کی بھی علت غائی ہے، انہوں نے وصیت کی یا علی میری تدفین کے بعد میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہیے. ذرا غور کریں، جب تک فرشتے آ کے چلے نہ جائیں. ذرا غور کریں، یہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو سمجھایا ہے. اور یا علی یہ ایک شیشی ہے، اسے میرے کفن میں رکھ دیجیے. بیوی یہ شیشی میں کیا ہے؟ مولا میں نے نماز شب میں جو آنسو بہائے ہیں نا، میں وہ شیشی میں محفوظ کرتی رہی تاکہ انہیں گواہ بنا کے قبر میں ساتھ لے جاؤں. اللہ اکبر. ذرا غور کریں. اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. مرحوم و مغفور ظہیر زیدی صاحب بڑے ہی مخلص مومن تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر دے، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، کزنز کو، اعزا اقربا کو. ماشاءاللہ شکاگو اور نیو جرسی تک، ورجینیا، واشنگٹن اور میری لینڈ، کہاں کہاں سے مجمع سمٹ کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بڑی کامیاب زندگی مرحوم نے گزاری. بہت ہی عقیدت تھی اہل بیت کے ساتھ، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. ہمیشہ ہر ایک کے لیے راحت کا سامان ہوتے تھے. ادب ان کا ترہ امتیاز تھا. اللہ ہم سب کو توفیق دے ایسی ہی کامیاب زندگی ہم گزار کے جائیں. سوئم میں میں آؤٹ آف کنٹری تھا. سوئم کی مجلس میں میں نے سنا بہت لوگ آئے تھے اور جنازے میں بھی ماشاءاللہ ورجینیا، میری لینڈ، واشنگٹن، یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہمارے مومنین مومنات کا ایک رول ماڈل ایریا بنتا جا رہا ہے. دکھ درد میں شریک ہونا یہ بہت زبردست مومنین کا طریقہ کار رہا ہے. اور سنا کہ بہت لوگ تجہیز و تکفین میں بھی آئے، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہالز فل ہیں. یہی رسم دنیا ہے کہ جب کسی کی میت ہو تو انسان جاتا ہے. ظاہر ہے میت تو واپس نہیں آئے گی، مگر یہ تو ضرور ہے کہ دلاسا ہو جاتا ہے، سہارا ہو جاتا ہے، کنڈولنس ہو جاتا ہے، تعزیت ہو جاتی ہے، اظہار ہمدردی ہو جاتا ہے. مگر کربلا میں کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے ہمارے دوست احباب کفن لے کے آتے ہیں کربلا سے، اور جب بھی کوئی میت ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں تو باقاعدہ کفن دفن کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے. جب بھی کوئی میت ہوتی ہے تو ایک نہیں دو دو چار چار چھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھ میں کفن پکڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر کربلا کا کفن نہ ہو تو ہم ہدیہ کرتے ہیں. میں خود کئی مرتبہ کربلا سے کفن اپنے لیے لایا ہوں ملک صاحب، مگر میں نے پہنا دوسروں کو دیا، میں نے دوسروں کو دے دیا. یہ ہمارے یہاں ایک عجیب رسم ہے. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یہ کربلا کے کفن کی رسم کیوں ہے.
नजफ के कफन की रस्म क्यों नहीं, सामर्रा का कफन क्यों नहीं, मदीना का क्यों नहीं, काजमैन का क्यों नहीं, खुरासान का क्यों नहीं, ये कफन सिर्फ करबला का क्यों है? तो मेरे ज़हन में एक बात आई, जब बहन गुजरी थी ना, उसने भाई को देखा था बेकफन, बहन ये कह के गुजरी थी, भैया तेरी बेकफनी का इतना प्रचार करूंगी कि घर घर में करबला का कफन होगा। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने देखा है हमारे यहां अब बहुत तरक्की हो गई है। अभी हमारे एक रिजवी सैयद फौत हुए ये इसी वीक, तो मैं घबरा के जल्दी गया जनाजे के लिए, जनाजा पढ़ाना था और उससे पहले जाहिर है कि गुस्ल भी देना था, मगर मैं जब पहुंचा तो मुझसे पहले गुस्ल हो चुका। माशाल्लाह अब लोग तैयार हो गए, गुस्ल हो जाता है, कफन पहना दिया जाता है, तैयार कर देते हैं। यही रस्म दुनिया है कि अजीजों को कोई करीब जाने नहीं देता। मैंने देखा कि मरहूम के वरसा बाहर खड़े थे, दूसरे लोग गुस्ल दे रहे थे, मगर करबला में कोई न था जो गरीब ज़हरा के गुस्ल का एहतमाम करता, जो गरीब ज़हरा के कफन का एहतमाम करता, जो हुसैन गरीब को दफनाता। सैयद सज्जाद कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते, ज़ैनब आलिया ये कह के गुजर गई, भैया अगर चादर भी होती तो बेकफन छोड़ के ना जाती। अजरुकुम अला ज़हरा, मौला सलामत रखे, मौला सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। यह भी याद रखिएगा, आपने हुजूर का स्वयं नहीं सुना। ये जो हम स्वयं करते हैं ना और चेहलुम करते हैं, यह सुन्नत रसूल नहीं है। रसूल के दौर में यह सुन्नत नहीं थी। मौला अली का भी चेहलुम नहीं है, मौला अली का भी स्वयं नहीं है। कभी सुना है आपने किसी और इमाम का स्वयं हो या चेहलुम हो? ये जो स्वयं चेहलुम हम मना रहे हैं, ये सुन्नत स्वयं हुसैन है, ये सुन्नत चेहलुम हुसैन है। माशाअल्लाह, उसकी वजह सुन लिया, उसकी आई जरा टेक्निकली वजह सुन लीजिए कि हुसैन का स्वयं क्यों है, हुसैन का चेहलुम क्यों है। स्वयं इसलिए है, याद रखिए, कि हसरत थी रिश्तेदारों की कि प्यारे दफन होते। यह स्वयं उम्मन कब होता है? जब से दफन हो। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे मौला हुसैन का स्वयं उस दिन है जिस दिन दफन हुए हैं। 12 को तो दफन हुए हैं। अल्लाह अकबर, यह स्वयं की तारीख। और तीसरे रोज बनी असद का कबीला जो अहले बैत का मुहिब था, मगर ये जरा करबला से दूर रहते थे, ये इनकी काश्तकारी थी। ये ज़हन नशीन रख लीजिएगा, ये दूर रहते थे, इतने करीब नहीं थे। ये जो आए तो इन्होंने आकर अजब मंजर देखा कि कुछ लाशें पड़े हैं। इनको यह खबर नहीं हुई थी कि करबला में क्या क़यामत गुजर गई। ये तो रूटीन वे में आए तो देखा कि कुछ लाशें पड़े हैं। इन्होंने कहा कि ये तो उन्हीं के लाशें हैं जिन्होंने हमसे ये जमीन खरीदी थी, तो क्यों ना हम इन्हें दफन कर दें, क्योंकि हुसैन गरीब ने कहा था कि हमारे लाशों को दफन कर देना। जैसे ही बेलचे उठा के, मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, दुआ करें एक अशरा आपकी जिंदगी का करबला में जरूर, एक मुहर्रम का अशरा आप करबला में जरूर कीजिए। आज भी जब 12 मुहर्रम होती है, बनी असद के कबीले के लोग हाथ में बेलचे उठाते हैं और कूफा के रुख करके कहते हैं, आज शहीदों के वारिस मौला सज्जाद हम आए हैं मैयत दफनाने के लिए। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है, एक एक करके सोचा कि लाशें दफना दें। अभी बेलचे लेके खड़े हुए थे कि लंगर संभाले हुए, जंजीरों में जकड़ा हुआ
بیڑیوں میں جکڑا ہوا کوئی جوان قریب آئے. جب بیڑیوں, ہتھکڑیوں, لنگر کی آواز آئی تو یہ گھبرا سے گئے. انہوں نے سمجھا کئی حکومت والے آ گئے. اللہ اکبر, یہ جھاڑیوں میں چھپ گئے. آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں, میں وارث آیا ہوں. سید سجاد بے اعجاز آئے, معجزے سے آئے. میں علی ابن حسین ہوں, میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. اب ان کو پریشانی یہ لاحق تھی کہ ان سے لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی, کہ پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ, اور زیادہ یہ جانتے بھی نہ تھے. ایک ایک کر کے عابد بیمار نے شناخت کروائی. یہ سوئم ذہن میں رہے, چہلم پہ مجلس ختم ہو جائے گی. یہ سوئم ہے, رسم سوئم ہے حسین کی. ایک ایک, اللہ اکبر. عباس کا لاشا فرات پہ دفن کیا, اس لیے کہ وصیت تھی میری لاش کو یہی پہ دفن کیجئے گا, اور اس پہ عبارت لکھی, ھذا قبر سقاء سکینہ الذی قتلت شانہ. یہ سکینہ کی اس معشقی کی قبر ہے جو فرات کے کنارے پہ پیاسا مارا گیا. سید سجاد اپنے چچا کے کٹے ہوئے گلے کے قریب اپنے لب لے گئے اور عجب جملہ کہا, چچا اچھا ہوا آپ ہمارے ساتھ کوفہ نہیں آئے, آپ سے آپ کی بہنوں کے کھلے سر برداشت نہ ہوتے. جزاک اللہ. پھر ایک ایک لاش دفن کی. دلوں پہ ہاتھ رکھے تو میں جملہ کہوں. ایک ایک لاش دفن کی. جب لاشیں گنج شہداء میں دفن کر چکے تو اب لاش اپنے باپ کی دفن کرنے لگے. اللہ اکبر. اجے جملہ کہا, ایتونی حسیرن یا بنی اسد, اے بنی اسد ایک چٹائی لے آؤ. اللہ اکبر. برداشت کر سکیں گے آپ؟ ایک چٹائی لے آؤ. ایک چٹائی منگوائی, قبر میں رکھی, اپنے بابا کے گوشت کے ٹکڑوں کو چنا, ہڈیوں پسلیوں کو چنا. ایک سینہ سلامت تھا, بس سینہ سلامت تھا. اللہ اکبر. میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں سخت مصائب پڑھوں, مگر میں ڈاکومنٹیشن کے لیے روایت ضرور مکمل کرتا ہوں. میرے دوست, میرے بزرگ علامہ شاہرودی حافظہ اللہ, جو اس وقت دنیا عرب کے سب سے بڑے خطیب ہیں, انہوں نے روضہ حسین میں ایک روایت پڑھی تھی. ان کو منبر سے اتار لیا گیا ہاتھ جوڑ کر کہ کوئی شخص مر جائے گا. روایت یہ تھی کہ جب چہلم کے موقع پہ بہن آئی حسین کی اور قبر پہ کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ علی ابن حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بی بی زینب نے کہا, یا علی ابن الحسین کان اخی طویل القامت, میرا بھائی بڑا دراز قامت تھا, لماذا سویت قبرہ صغیرہ, تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی سی کیوں بنائی؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی, بوبی اماں آپ کے بھائی کی لاش پامال ہو گئی تھی, جتنی لاش بچ گئی تھی. جزاک اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ, اسے علامہ نجفی نے مقبرہ آغا حکیم میں پڑھا. میں نے یہ جملہ علامہ نجفی سے سنا ہے. وہ یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی علی ابن الحسین اپنے بابا کو دفن کرنے کی سبیل کرنے لگے تو رعا یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں. کٹے ہوئے گلے سے حسین کی آواز آئی, ماذا ترا یا بنیا, بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ بس مجلس ختم ہو گئی. کیا دیکھتے ہو؟ علی ابن الحسین نے کہا, ما ارا جسد اخی علی الاصغر, مجھے میرے چھوٹے بھائی کی لاش نظر نہیں آ رہی. امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, انظر الی صدری, میرے سینے پہ دیکھ میرے لاش. اب جو سینے پہ دیکھا, امام فرماتے بابا یہ لاش نہیں, یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے. کہ جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے, تمہارے چھوٹے بھائی کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے, ہڈیاں پسلیاں چھوٹی تھی, وہ گوشت میں گر گئی. یہی اصغر ہے, اس کی قبر میرا سینہ.
یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین اللہم بثواب هذا المجلس والقرآن والذکر والفاتحہ واخلاص والتجمع والنظر والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدۃ نساء العالمین الائمۃ الطیبین الی روح المرحوم المغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت کے صدقے میں اس مجلس کا فاتحہ خوانی کا قرآن خوانی کا ذکر اہل بیت کا نظر و نیاز کا ثواب مرحوم و مغفور سید حسن ظہیر زیدی کو ایصال فرما۔ بار الہ ان کے درجات متعالی فرما، ان کے بچوں کو ان کے اہل خانہ کو عز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ بار الہ رد مظالم کے طور پہ گھر والوں کو رشتہ داروں کو عزیزوں کو مرحوم کے لیے کچھ نہ کچھ ارسال کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، حقوق کے طور پر مرحوم کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ اس مجلس کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو قبول فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ادارہ جعفریہ کے بانیان، خدمت گزاران، ڈونرز، والنٹیئرز، مولانا صاحبان، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولاد کی تربیت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اول وقت میں نماز کا پابند بنا، ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کا پابند بنا، ہمارے تمام مراکز دین میں 5 وقت کی نماز با جماعت کو قائم فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ولایت علی اور عزاداری حسین زیدی صاحب کی نسل میں اور ہم سب کی نسلوں میں برقرار رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو قیامت صغریٰ طالبان کے ذریعے پاکستان میں شیعان علی کے سر پہ کھڑی ہے، اس سے ہمیں نبرد آزما فرما، طالبان کو برباد فرما، القاعدہ کو برباد فرما، سعودی عرب کی پیڑ حالیہ حکومت کو ختم فرما، عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرما، شہداء کے درجات کو متعالی فرما، امریکہ میں مقیم شیعان علی کو شہداء کے خانوادوں سے اظہار یکجہتی مالی اور اخلاقی امداد کی توفیق مرحمت فرما، نجف اور قم کے مراجع کرام کی زندگی دراز فرما، امریکہ میں رہنے والے علماء اعلام کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے پاب رکاب ہو کر انتقام خون حسین کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا اللہ، Hussein.